بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حضرت سلمان فارسی سے گفتگو یا حضرت سلمان فارسی کو خط نہج البلاغہ کے دوسرے سے خط نمبر 68 میں 68 میں جناب امیر علیہ السلام کا جناب سلمان فارسی کو ایک خط درج کیا ہے سید رضی نے۔ مجھے جو محسوس ہوتا ہے یہ قدیمی خطوط یعنی نہج البلاغہ کے زیادہ تر حصے جناب امیر علیہ السلام کی خلافت کے دور کے ہیں۔ خطوط تو اکثر ہیں ہی اسی دور کے۔ ان خطوط میں سے یہ خط جناب امیر المومنین کی خلافت سے پہلے کا خط ہے، اور مجھے جو دلچسپ بات لگی ہے اور ہمیں جو اس خط سے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ سلمان فارسی جیسے وہ مقدس صحابی بھی ہوں جن کو پیغمبر اکرم منا اہل البیت کا خطاب دیتے ہیں، اور یہ خطاب جنگ خندق کے موقع پہ، جنگ احزاب کے موقع پہ ملتا ہے جناب سلمان فارسی کو۔ چونکہ جناب سلمان فارسی کی عظمت اور وہ مقام ہم اس طرف نہیں جاتے کہ ایران کے شاہوں میں سے ان کے اولاد میں سے ایک اور کیسے پیغمبر اکرم کے متعلق خوشخبریاں سن کے وہ مدینہ پہنچے، ایک تفصیلی تاریخ ہے۔ اور ایک فرمان جناب امیر المومنین کا علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں سلمان میری امت میں لقمان حکیم کی طرح ہے۔ بہرحال ایک خصوصیت جناب سلمان فارسی کی یہ ہے کہ عربی سے سب سے پہلے سورہ حمد کو فارسی میں ترجمہ کرنے والے جناب سلمان فارسی ہیں، اور جناب سلمان فارسی کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اور تعلق قرآن مجید میں دو جگہ پہ جہاں جناب پیغمبر اکرم کو رب کریم فرماتا ہے کہ گھبرا نہیں، اگر یہ تیرے ارد گرد والے تجھے چھوڑ جائیں گے تو ایک قوم تیری مدد کے لیے میں بھیجوں گا اور وہ قوم تیری مدد کرے گی۔ اب مولانا شبیر احمد عثمانی نے قرآن مجید کا جو حاشیہ اور تفصیل لکھی ہے اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ جناب پیغمبر اکرم کو جب یہ کہا گیا ہے کہ ایک قوم آئے گی جو تیری مدد کرے گی اور بدلہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر یہ تجھے چھوڑ جائیں تو ان کے بدلے میں کوئی اور قوم، تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ قوم کس کی قوم ہوگی، کون سی قوم ہوگی؟ تو مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اس کی قوم۔ یہ قرآن مجید یہ جو سعودیہ سے اردو میں شائع ہوتا ہے اور حجاج کو اکثر مفت تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ اس کے حاشی میں دیکھ رہا تھا۔ بہرحال سلمان فارسی کی تاریخ ہمیں نہیں عرض کرنی، ہمیں یہ ہے کہ جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ کا خط 68 جناب سلمان فارسی کو لکھا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جتنا بھی مقدس شخص ہو اس کو بھی علی جیسے اماموں کی حکمت بری باتوں کی اور موعظہ و نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے ہم بھی ان مواعظ سے جناب امیر علیہ السلام کی سلمان فارسی سے باتیں یہ ہمارے لیے بھی باتیں ہیں، اس لیے کہ جناب سلمان فارسی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں خط نمبر 68۔ جناب امیر علیہ السلام نے اپنی خلافت سے قبل جناب سلمان فارسی کے نام اس کو تحریر فرمایا، اور عجب جملے ہیں، اور امام فرماتے ہیں اما بعد فانما مثل الدنیا مثل الحیہ لین مسها قاتل سمها۔ حقیقت دنیا بتلائی ہے جناب امیر المومنین نے جناب سلمان فارسی کو، اور جناب سلمان فارسی کے ذریعے سے ہمیں بتلائی ہے، ہر دور میں بتلائی ہے، آج تک کے لیے افراد کو بتلائی ہے۔ امام فرماتے ہیں دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے۔ ذرا دیکھیے تشبیہات جناب امیر المومنین۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کا زہر مہلک ہوتا ہے۔ اب یہ یعنی ظاہر اس کا کچھ ہے اور باطن اس کا کچھ، لہذا دنیا میں جو چیزیں تمہیں اچھی معلوم ہوں ان سے منہ موڑے رہنا۔ ایک ہے دنیا کی ضروریات اور ایک ہے دنیا کی پسند۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہوں ان سے منہ موڑے رہنا، کیونکہ ان میں سے تمہارے ساتھ جاننے والی چیزیں بہت کم ہیں۔ بہت کم ہے سے یہ خود اشارہ ہے کہ پہچانیں کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو تیرے ساتھ اس زندگی کے گزارنے کے بعد جاتی ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو یہیں رہ جاتی ہیں۔ تو ان دو میں فرق کر کے ان دونوں کو پہچان کے وہ جو ساتھ جاتی ہیں ان کو دنیا میں اپنانا چاہیے، اور جو ساتھ چھوڑ جاتی ہیں وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کی فکروں کو اپنے سے دور رکھو،
بعض افراد ہم جیسے ہوتے ہیں کہ ساری ان کا ہم و غم یہ دنیا ہوتی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں سلمان یہ دنیا کے ہم و غم کو اپنے سے دور رکھو، کیونکہ تمہیں اس کے جدا ہو جانے اور اس کے حالات کے پلٹا کھانے کا یقین ہے۔ کیوں دور رکھو؟ اس لیے کہ آپ کو اس کی بے وفائی کا یقین ہے، یہ آپ سے جدا ہو جائے گی اور اس کے حالات پلٹا کھا جائیں گے۔ اب کسی کے پاس ہے اور کل پھر کسی اور کے پاس ہوگی، اور جس وقت اس سے بہت زیادہ وابستگی محسوس کرو اسی وقت اس سے زیادہ پریشان ہو۔ جناب امیر علیہ السلام دو پہلو بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، اور دنیا کی اس بے وفائی کو اور دنیا کے دھوکے کو، جس کو علی علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں دنیا تغر و تضر و تمر، دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور بھاگ جاتی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اس دنیا سے خبردار رہو، اس لیے کہ یہ زیادہ دیر ساتھ نہیں رہتی، اور زیادہ محبت محسوس کرو تو پھر پریشان ہو جاؤ، اس لیے کہ جب اس دنیا سے محبت ہو جائے گی تو پھر اس دنیا کی محبت خدا کی اور رسول کی محبت دل میں کم کر دیتی ہے، کیونکہ جب بھی دنیا دار اس کی مسرت پر مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ اسے سختیوں میں جھونک دیتی ہے۔ ساتھ دوسرا پہلو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بہت زیادہ اس سے وابستگی اور اس سے پیار محسوس کرو تو پھر خبردار ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ اکثر اس کے بعد دنیا لوگوں کو سختیوں میں مشکلوں میں پھینک دیتی ہے، یا اس کے انس پر بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ اس کے انس کو وحشت و ہراس سے بدل دیتی ہے، یا دنیا میں اگر کوئی پیار محسوس کرتا ہے تو پھر پیار کے بعد یہ دنیا اس کو وحشت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ ہوتا ہے کہ اب دنیا دار جو ہیں وہ، ہم اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے لیے کھونے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن جو دنیا میں بہت کچھ جمع کرتے رہتے ہیں اب جب وہ اس کو کھوتے ہیں تو پھر روتے ہیں۔ جناب سلمان فارسی نے گویا پیغمبر اکرم کی ظاہر ہے بڑا واعظ، بڑا نصیحت کرنے والا شخص، اور وہ ذات گرامی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے علی کو بھی سکھایا۔ ابھی علی امیر المومنین اپنے لفظوں میں پیغمبر اکرم کی باتوں کو دہرا رہے ہیں، یہ خود اشارہ کرتا ہے کہ سلمان فارسی بھی بن جاؤ تو بھی آپ کو موعظہ کی ضرورت ہے، دنیا سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی اس دنیا سے خبردار رہیں۔ شاید جناب سلمان فارسی نے اسی حوالے سے دنیا سے عجب طریقہ اپنایا تھا۔ جب مدین میں یا مدائن میں جناب سلمان فارسی خلیفہ دوم کے دور میں رہے ہیں گورنر، اب وہ گورنرشپ بھی عجیب تھی کہ جب جناب سلمان فارسی اپنے گدھے پہ سوار ہو کے وہاں جا رہے ہیں تو لوگ انتظار میں ہیں کہ ہمارا گورنر آئے گا، تو یہ گدھے پہ سوار جا رہے ہیں تو یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گورنر کو بھی آنا تھا، کیا آپ نے ان کو راستے میں دیکھا تو نہیں ہے؟ تو پوچھا کہ وہ کون ہے اور نام اس کا کیا ہے، اور تو معلوم ہوا کہ یہی تو وہ صاحب ہیں جو گورنر ہیں۔ لہٰذا یوں دنیا اور زندگی گزاری۔ بہت سارے ان کی تقدس کی اور ان کی اس دنیا سے دوری کی کہاوتیں اور کیسے واضح ہیں۔ لہٰذا جناب امیر المومنین کے اس پہلے جملے پہ کہ یہ دنیا جو ہے وہ سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتی ہے، اس کا زہر مہلک ہوتا ہے، جناب سلمان فارسی نے اس پر عمل کر کے زندگی میں دکھایا۔ آئیے ہم بھی کوشش کریں کہ اس فرمان کو اپناتے ہوئے ہم اس دنیا سے خبردار رہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے دور رہیں، ہم کہتے ہیں خبردار رہیں، اس لیے کہ جو خبردار ہوتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔